السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت و احترام کے لائق بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی مصلحتوں کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور مومن گھرانے میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کروڑہا احسان ہے، اور اللہ کی جو تدابیر ہوتی ہیں اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کی کچھ مثالیں ہم آج سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں کہ پیارے اللہ، آپ کی محبت میرے دل میں بٹھا دیجئے، آپ کی محبت میرے ہر خون کے قطرے کے ساتھ شامل فرما دیجئے، آپ کی محبت ایسے بٹھا دیجئے کہ کوئی عمل میرا ہو تو آپ کی محبت میں ہو۔ تو جہاں اللہ کی محبت مانگتے ہیں وہیں اللہ کا خوف، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ سے ڈرا، خاف ربی ونہى النفس عن الہوى، اور نفسانی خواہشات سے بچا رہا، فإن الجنة هي المأوى، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو اب اللہ کی محبت جہاں مانگنی ہے دعاؤں میں، وہاں اللہ کا خوف بھی مانگنا ہے۔ اللہ، آپ کا ڈر میرے دل میں بٹھائیے تاکہ میں گناہوں سے بچوں، اللہ کا خوف بھی مانگنا ہے۔ کچھ بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، 500 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ گزشتہ امتوں میں 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ ہماری عمر 60 سال ہے، اس امت کی عمر 63 سال ہے، اور 100 سال نہیں، 500 سال۔ اور کیسی عبادت کی؟ سمندر کا انتخاب کیا، اور سمندر میں ایک پہاڑ، اس پہاڑ کے غار میں وہ گئے اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کی 500 سال۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ، مجھے سجدے میں موت عطا فرمائیے۔ اللہ کی کرنی، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا اور سجدے میں موت آئی۔ ایک تو پاکیزہ زندگی، 500 سال اللہ کی عبادت، اور پھر موت بھی آئی تو سجدے کی حالت میں۔ اب اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پاس یہ پہنچے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ انہیں میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ اب وہ بزرگ، وہ نیک اللہ والا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں 500 سال اللہ کی عبادت کیا اور وہ بھی پاکیزہ زندگی گزار کر، تو انہوں نے کہا یا اللہ بعملہ، اپنے عمل سے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میری رحمت سے اسے جنت میں ڈال دو۔ تو ان بزرگ نے کہا اللہ بعملہ، میرے عمل سے۔
تو اللہ نے تیسری مرتبہ، حدیث میں آتا ہے 3 مرات، تیسری مرتبہ فرشتوں سے کہا میری رحمت سے جنت میں ڈال دو. تو انہوں نے کہا اللہ بعملہ، میرے عمل سے. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا ان کا حساب لو. اب فرشتے جب حساب کی طرف بڑھے تو روایت میں بات ملتی ہے 500 سال کی عبادت کا حساب لگایا گیا تو ان کو جو آنکھ ملی تھی اس آنکھ کے بدلے میں بھی وہ نیکیاں کافی نہیں ہوئی. ابھی دل باقی ہے، دماغ باقی ہے، ہاتھ پیر زبان سب باقی ہے. تو اللہ نے کہا جہنم میں ڈال دو. اب فرشتے لے گئے جہنم میں ڈال دیے. اب جب جہنم میں ڈالے تو انہوں نے کہا اللہ اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دیجئے. اللہ نے فوراً جہنم سے نکالا اور فرشتوں سے کہا کہ لے جاؤ اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ انسان کتنے بھی نیک اعمال کر لے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. یہی سمجھ میں آیا نا؟ بلکہ اللہ نے جنت کو بنایا تو جنت سے کہا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے. کیا مطلب؟ کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. تو پھر یہ اعمال روایتوں میں آتا ہے مما عملوا لکل درجات، ہر انسان کو وہ مقام ملے گا جتنا اس نے عمل کیا ہے. جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے آیتیں پڑھتا جا جنت میں چڑھتا جا، آیتیں پڑھتا جا درجات بلند کرتا جا. اب نیکیاں کرے گا وہ اتنا آگے درجات میں بڑھے گا، باقی جنت میں تو اللہ کی رحمت سے جائے گا. بلعم باعور ایک بہت متقی آدمی، یوں سمجھو کہ تقریباً انہوں نے بھی 500 سال کی عبادت کی اللہ کی، لیکن جب اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اور 500 سال عبادت کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کا جب ذکر کیا قرآن میں تو اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کے مثال کتے کی طرح ہے. کہاں 500 سال عبادت کرنے والا اور اس کی مثال دی جا رہی تو کس کے ساتھ؟ کتے کی طرح، یعنی کتے کی مثال کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے. سمجھ میں آیا انسان کتنے بھی نیک اعمال کر لے اللہ کا احسان اس کے ساتھ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ پھر تو مسئلہ پھر بگڑا ہوا ہے. اللہ کی جو تدبیریں ہیں، اب یہ میں نے کیوں کہا، ایک طرف انسان اتنی عبادت کر رہا ہے اور جہنم، ایک آدمی اتنی عبادت کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے جنت. سمجھ میں آیا؟ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کا. امید یہ رکھے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا، خوف یہ رکھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہی ایمان ہے. ایک مومن ہمیشہ یہ اس کا دماغ ہو کہ نیک اعمال کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے. امید یہ کرے کہ اللہ میری مغفرت کر دیں گے اور ڈرتا رہے پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی کا نام ایمان ہے، امید اور خوف کے درمیان کا نام. تقوی جو ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ سے جو ڈر ہے وہ 3 قسم کا ہے. ایک عام لوگوں کا، جیسے ہم ہیں، آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں گناہ تو کر لیا، اب اللہ اگر پکڑ فرما لیں گے تو کیسے ہوگا،
تو ایک تقوی تو یہ ہے، یہ بھی تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ آدمی نے جان بوجھ کر گناہ کیا لیکن ڈر بھی برابر ہے۔ اور ایک ہے نیک لوگوں کا ڈر، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ عبادتیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے کہ نیک اعمال تو ہو رہے، قبول ہوتے نہیں معلوم، نیک اعمال تو ہو رہے ہیں پر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک اس سے اونچا مقام ہے کہ جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، صارفین، نیک لوگ، عارفین، ہمیشہ نیک کام کرتے رہتے ہیں لیکن ڈر یہ رہتا اس کو لے کر آخر تک میں زندگی گزار پاؤں گا یا نہیں گزار پاؤں گا، ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے۔ کچھ واقعات اس ضمن میں کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، اور اس امت میں سب سے اونچا مقام صحابہ کرام کی لسٹ میں ٹاپ لیول پر سب سے اول درجے کے جو صحابی ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ خوشی کا پروانہ تو مل گیا۔ اور 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان 10 میں آپ کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اور ان سب کے باوجود ہمیشہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے، کاش میں کسی نیک انسان کی جسم کا بال ہوتا تو میرے سے حساب نہیں لیا جاتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے نہ پڑتا اور میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ ہمیشہ ڈر، تقوی کا اعلیٰ معیار۔ آدمی نیکیاں ہی کر رہا ہے لیکن ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اصل جو بتانا مقصود تھا وہ یہ ہے، اللہ کی تدبیر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے ہمیشہ نیکیاں کرنا، اللہ سے امید رکھنا پر ڈرتے رہنا۔ کچھ مثالیں میں آپ کو دوں کہ اللہ کی تدبیریں کیسی ہوتی ہے۔ ایک محدث کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ تو بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کا درس دینے والے، آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا بات دراصل یوں ہے کہ میں ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں وہ لکڑی کی قلم ہوتی تھی اور دوات یعنی سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، پھر سیاہی میں ڈالتے لکھتے۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ نے میری مغفرت کی تو میرے دوسرے اعمال کام نہیں آئے، البتہ وہ جو سیاہی میں قلم ڈبا کر لکھتا تھا، تو ایک مرتبہ میں حدیث لکھنے کے لیے قلم کو میں نے دوات میں ڈبایا، اور جیسے ہی میں نکالا تو ایک مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی شاید یہ پیاسی ہوں گی، تو میں نے اس سیاہی کو، اس مکھی کو پینے دیا۔ الغرض وہ مکھی اس سیاہی کو تھوڑا سا قطرہ پی کر چلی گئی۔ اب یہ کوئی بڑا عمل نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اس عمل کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ بھی کتابیں لکھ رہے تھے حدیث کی، تو لکھتے لکھتے قلم سیاہی میں ڈباتے
اور کاغذ پر زیادہ سیاہی نہ لگے وہ اپنے ناخن پر ایسے لگاتے اور اس کے بعد لکھتے تاکہ سیاہی کاغذ پر زیادہ نہ لگے۔ قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو اٹھے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ چلنے لگے اور قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے ناخن پر سیاہی ہے، اگر میں ضرورت سے فارغ ہوں گا تو پھر یہ سیاہی بیت الخلاء میں چلی جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، وہ باہر آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ دھویا اور پھر جب سیاہی صاف ہو گئی قضاء حاجت کے لیے گئے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں بس اللہ نے اس کو بہانہ بنا کر میری مغفرت فرما دی۔ یہ کیا ہے؟ سیاہی کا ادب، کہ جس سیاہی سے حدیث لکھی جا رہی ہو وہ سیاہی تھوڑی سی بیت الخلاء میں نہ چلی جائے، اس کا ادب انہوں نے کیا، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ حضرت زبیدہ خاتون بہت بڑی اللہ والی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے بہت نیک خاتون تھی، اتنی بڑی نیک خاتون تھی کہ ان کے محل میں کئی 100 عورتیں حافظہ قرآن کی ہمیشہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اور ان کے محل میں 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، بادشاہ کے گھرانے سے تھی۔ لیکن ان کی مغفرت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اچھا، آج بھی ایک نہر زبیدہ کے نام سے ہم لوگ، اللہ کرے کہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہاں ساری دنیا سے نیک لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بار بار پہنچائے۔ دعائیں کرنا کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بار بار بلائے، ہمیں بھی حج کی توفیق ہو، ہمیں بھی عمرے کی توفیق ہو، اللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمائے۔ یہ جو زبیدہ خاتون تھی، اس زمانے میں پانی کی سہولت نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں پانی، چٹیل میدان ہے، وہ پہاڑوں کا علاقہ، وہاں زمزم کے علاوہ کوئی پانی وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے تھے ان کو پانی نہیں رہتا تھا، تو اپنے ساتھ جو مشکیزیں لا لیتے وہی پانی جتنا استعمال کیے، ورنہ میدان عرفات میں کوئی پانی کا انتظام نہیں، مینا میں کوئی پانی کا انتظام نہیں۔ تو اس خاتون نے، جو زبیدہ نام کی جو خاتون ہیں، انہوں نے سوچا کہ کچھ پانی کا انتظام کرنا چاہیے، ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نہر بنائی، آج بھی وہ نہر موجود ہے، جو لوگ بھی عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اتنے 100 سال ہو گئے لیکن آج بھی وہ نہر ہے، گرچہ پانی اس میں نہیں بہتا لیکن وہ نہر بنی ہوئی ہے اور عجیب طریقے کی ہے۔ ہمارے پاس نہر ایسی نالے کی شکل میں ہوتی، اور اب نہر اگر ہم سمجھ کر دیکھیں گے تو وہ تو نالا دکھیں گا، چھوٹی ہے، پر ایک طرف پہاڑ ہے تو دوسری طرف خالی ایسے دیوار اٹھائی گئی، پانی بہتا تھا۔ وہ دیوار بغداد سے لے کر میدان عرفات اور مینا سے گزاری گئی، بہت لمبی نہر، اور حاجیوں کے لیے پانی فراوانی، حاجیوں کو سہولت ہو، پانی کا انتظام کیا گیا، اور اس خاتون نے کیا، زبیدہ خاتون۔ آج بھی اس کا نام نہر زبیدہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اور شاید اللہ نے آپ کے نہر کی وجہ سے مغفرت کی ہوگی، اس لیے کہ اتنا بڑا کارنامہ۔ انہوں نے کہا اللہ نے مغفرت تو کی، لیکن ایک مرتبہ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ پارک، گارڈن جس کو کہتے ہیں، جھولا جھول رہی تھی، تو میرے سر سے دوپٹہ ہٹا اور اچانک اذان ہوئی، مؤذن کی آواز کان میں پڑی، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے جھولے کو روکا، اپنا دوپٹہ میں نے سیدھا کیا،
بس اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اس بندی نے اپنے سر کے بالوں کو ڈھانکا ہے، بس اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ بعض مرتبہ انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت زمانے تک محتمم رہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا، اتنا اللہ کی رحمت قیامت کے دن عام ہو جائے گی، تمہاری مغفرت، اس کی مغفرت، فلاں کی مغفرت، فلاں کی مغفرت، اتنا اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، ایسے اللہ ایک سیلاب رحمت کا برسائیں گے، شیطان کو بھی امید لگنا شروع ہو جائے گی، آج میری بھی مغفرت ہو جاتی، اس کے بھی دماغ میں چکر، آج اپن بھی پار ہونے والے ہیں، اتنی اللہ کی رحمت۔ اور لکھا ہوا ہے سارے انسان جب جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ ابھی بھی جہنم میں ہوں گے، کوئی عمل نہیں، نیکی نہیں، جنت میں جہنم میں ہیں، تو اللہ، اب آپ اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیں، کیسی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ ان بندوں کو بلائیں گے جو جہنم میں ہیں، ان کو نکالیں گے اور نکال کر کہیں گے، جس وقت میں نے دنیا بنانا چاہا، جس وقت میں انسانوں کو بنانا چاہ رہا تھا، اس وقت فرشتوں سے میں نے کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زمین میں فساد مچائیں گے، آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں نہ کر۔ اللہ فرمائیں گے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کا بدلہ تو دینا پڑے گا نا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کے بدلے میں نیکیاں تو دینی پڑیں گی، تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، تم نے انسانوں کی غیبت کی تھی، آج تمہاری نیکیاں لے کر ان کو دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی نیکیاں لے کر انسانوں کو دیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ کی رحمت ہے، کیسی اللہ کی جو ہے انسانوں کے ساتھ محبت اور اللہ کا تعلق اور عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مغفرت ہو جائے، یہ اللہ کی تدبیریں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں،